بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانبیاء کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 34 اور 35 کا کچھ حصہ. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی. معنی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں کسی انسان کو اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ویسے آپ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے. آپ کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اس لیے فرمایا: أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی، کیا آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ یعنی جب آپ پر موت طاری ہوگی، آپ بھی دنیا کو کوچ کر کے چلے جائیں گے، تو بھلا پھر دنیا میں کون ہے جو ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا؟ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس زمین پر جتنے ہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے. ویبقى وجہ ربک. اے نبی، آپ کے پروردگار کا چہرہ، آپ کے پروردگار کا چہرہ یعنی اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی، جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے. فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ذی روح جو دنیا میں آئی ہے اسے موت سے دوچار ہونا ہے. موت سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، اور یہ وہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء اور نہ ہی شاہ و گدا مستثنی ہے. سب کو موت آئی ہے. کسی نے سچ کہا ہے: الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ. کہ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے. والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ کل نفس داخلہ، ہر نفس کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے. تو موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی اور چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی اور غریب پر بھی،
اور جس پر آتی ہے وہ نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں، کوئی طاقتور ہو تب بھی اور کوئی کمزور ہو جب بھی، ہر حال میں اسے اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس کو۔ جب نبی نے خود فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ بہت ساری باتیں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے تھے، کئی مقام پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگو آؤ اور مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں آئندہ سال تمہارے بیچ نہ رہوں۔ یعنی آپ نے اشارہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں۔ تو یہ موت سے ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوچار ہوئے ہیں، اور کسی نے سچ کہا لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے رہتا، تو ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خیر المرسلین ہیں ان کو موت نہ آتی، لیکن آپ بھی موت سے دوچار ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے انبیاء اور رسول دنیا سے گئے ہیں، قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنی لمبی عمر کیوں نہ پا جائے۔ موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ جھٹلا سکتے ہیں، لیکن موت اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے باہوں میں دم توڑتا ہوا آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم لوٹا لو، مت مرنے دو اس کو، لیکن نہیں، کہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں آئے گی۔ اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اور جہاں ہوگا اسے موت آ کر دبوچ لے گی۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ مولا کریم نے پہلے سے کسی کو یہ نہیں بتایا، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرنے والا ہے اور کس وقت، کس ساعت، کس دن اس کی موت آئے گی، ورنہ تو موت سے پہلے وہ کئی مرتبہ مر جائے۔ کتنی مرتبہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب بس ان کا وقت قریب ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو سالہ سال تک زندہ رکھتا ہے۔ اور کتنے لوگ رپورٹ میں بالکل فٹ آتے ہیں لیکن گھر نہیں پہنچ پاتے، اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جو یحیی و یمیت،
زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اگر تم بہت محفوظ جگہ پر اپنے آپ کو رکھ لو اور یہ سمجھو کہ کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، کوئی دشمن نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ نے کہا مضبوط قلعوں میں بھی اگر محفوظ طریقے سے رہو گے، یدرککم الموت، موت وہاں بھی پہنچے گی اور تمہاری جان جانی ہے اور جائے گی، اور موت سے کوئی شخص راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا، چاہے جہاں چلا جائے، چاہے جو دوائیں کھائے، چاہے جو جتن کر لے، موت سے بچنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اے نبی کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کرے گا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ موت صرف دنیا سے چلے جانے کا نام نہیں ہے، موت دنیا سے جانے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے سامنے دنیا میں اللہ نے جو کچھ وقت دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اس کا جواب دینے کا نام ہے، اور اگر آپ نے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے تو وہاں انعام و اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازے گا، جنت ملے گی، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر اللہ اور رسول کی مخالفت میں زندگی گزری ہے، نافرمانیوں میں زندگی گزری ہے، تو وہاں حساب میں ناکام ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی جہنم جو بڑی سخت ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، لوگوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے اور جن کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے، اور جن کے نام اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، نیکیاں کم ہوگی، برائیاں زیادہ ہیں، فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں، بالخصوص ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اسے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے آخرت، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ یوم آخرت پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے اس پر ایمان لانا۔ یہ 6 باتیں ہیں جو ایمانیات میں سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے متقی بندے، پرہیزگار بندے، فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے بندے،
وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جتنی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور یہ اپنے اس مقررہ وقت پر ہی آتی ہے جس کا کسی کو علم نہیں، اور ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے چاہے نہ کرے۔ لہذا ہر انسان کو موت سے پہلے کا وقت غنیمت تصور کرنا چاہیے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی لگانا چاہیے، تاکہ جب اس کی موت آئے تو اس کا پروردگار اس سے راضی ہو۔ ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش پرستی میں گزار دے اور اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے، یعنی زندگی میں دھوکے میں پڑا رہے، کبھی نیکی اور توبہ کرنے کا بہت وقت پڑا ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اس سے بڑھ کر سیاہ بختی اور محرومی قسمت اور کیا ہوگی کہ اللہ نے موقع دیا، جانتا ہے میرا رب ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا اعتراف ہے، لیکن توبہ نصیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ زندگی ابھی بہت ہے آگے۔ یہ کس نے جان لیا کہ آگے اور بھی زندگی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ تو کیسے ہم آئندہ کی زندگی کے بھروسے پر گناہوں پر گناہ کیے جائیں گے، توبہ اور استغفار نہیں کریں گے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اے لوگو تم خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اس سے پہلے کہ ان یأتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت آ جائے، اس کے سر پر کھڑی ہو جائے، فیقول، اور وہ یوں کہنے لگے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں اس میں صدقہ اور خیرات کر لوں۔ فاصدق، دیکھا آپ نے، اتنی بڑی زندگی اللہ نے اس کو دی تھی، وہ غفلت میں پڑا رہا، لیکن جب موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو گیا، اب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، تو کہہ رہا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے میرے پروردگار تھوڑا موقع دے دے، تھوڑا سا وقت تو کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ اور خیرات کر لوں، توبہ اور استغفار کر لوں، یہ کر لوں وہ کر لوں، کچھ وصیت کر لوں۔ قرآن مجید میں تمام باتیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب آئے گا، اس کی خواہش کیا ہے؟ صدقہ خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں۔ دیکھا آپ نے، پتہ ہے چلا کہ اس سے پہلے پرہیزگاری نہیں تھی، گناہوں میں پڑا تھا، اللہ اور رسول کی مخالفت میں زندگی چل رہی تھی، اور موت کو دیکھا تو جلدی جلدی کہنے لگا موقع مل جائے، یا اللہ تھوڑا وقت دے دے، صدقہ خیرات کر لوں، نیکوکار بن جاؤں۔ جواب کیا آئے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کو جب اس کے موت کا وقت آ گیا تو اس کو مہلت دینے والا نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت کا وقت آ گیا تب اس کو مہلت ملنے والی نہیں۔ لوگ جیسی حالت میں رہتے ہیں ویسے ہی جان نکل جاتی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی امام مسجد کی دیکھنے کو ملی، امام صاحب سجدے میں گئے تو پھر اٹھ نہیں سکے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے موت آ گئی، اپنے رب کی بڑائی بزرگی بیان کر رہے تھے، اور کتنے ایسے ہیں جو کرتے رہتے ہیں اسی پر خاتمہ ہوتا ہے۔ کوئی بازار میں بولی لگا رہا ہوتا ہے، کوئی برائیوں میں مست ہوتا ہے اور موت آ کر دبوچ لیتی ہے اور ہلنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر رکھو
اچھا ذہن بناؤ، اچھے خیالات ہوں، تاکہ اللہ ایسا کرے کہ موت بھی آئے تو اچھے کام کرتے ہوئے آ جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں کا اعمال اسی پر بند ہو جاتا ہے جس پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کتنا نیک رہا ہوگا، اگر برائی کرتے وقت اس کی موت آ گئی تو اسی برائی پر ہی اس کا نام اعمال بند ہو گیا۔ کتنی برائیاں کرتا رہا ہو، لیکن آخر میں اللہ نے اس کو نصیب کر دیا کلمہ پڑھتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کرتے ہوئے پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ نے کہا اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھے اور اپنے سامنے رکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام خواہشات کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ دنیا کی لذتوں میں جو وہ مدمست ہے، اگر موت کو یاد کرے تو یہ موت کا یاد کرنا اس دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے، موت کو یاد کرنا بھی دنیا کے اندر خوشحال زندگی گزارنے کی طرح ہے۔ جب موت کی سختی آپ یاد کریں گے، اپنے پیش نظر رہے گا کہ ایک دن مرنا ہے، آپ گناہوں سے بچیں گے، کسی کو دھوکہ دینے سے بچیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کس وقت موت آ جائے، کیا منہ اپنے رب کو دکھاؤں گا؟ اگر اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں رہے گی، آپ گناہ بھی نہیں کریں گے، اور اگر ہو بھی گیا تو فوری اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو، یہ دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو بھی اس کو یاد کرتا ہے تنگی میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خوشحال ماحول بنا دیتا ہے، اس کو خوشحالی عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جو بھی موقع اس کو ملا ہوا ہے اپنے ہاتھ پاؤں کو سلامت دیکھ رہا ہے، آنکھیں ہیں، دیگر کے جسم کے دیگر اعضاء سب کے سب درست ہیں، تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ ورنہ وہ دنیا میں دیکھتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چل نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ تمام صلاحیتیں دی۔ اگر بندہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے اللہ پر، تو اس پر اس کی زبان سے شکرانے کے ترانے جاری ہو جائیں گے۔ پروردگار تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمایا ہے، میرے اعضاء کو درست کیا ہے، اور پھر وہ شکر ادا کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک خوشحال زندگی گزارے گا، اپنے رب کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، موت ایک حقیقت ہے، موت سب سے بڑا واعظ ہے، اس لیے کہیں موت سے کوئی دوچار ہو تو اسے دیکھنے جایا کریں، اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوا کریں، اس کے
جنازے کے پیچھے پیچھے جایا کریں، قبرستان میں اسے دفن کریں، دیکھیں کس طرح گڑھے میں اتار دیا گیا اور مٹی ڈال کر دعائیں کر کے لوگ لوٹ آئے۔ یہی تھی اس کی حقیقت۔ کتنا مالدار تھا، کتنا طاقتور تھا، کتنی دنیا میں اس کی سلطنتیں تھی، کتنا غریب فقیر تھا، کچھ نہیں۔ اب وہاں لے کر کے آگے صرف نیکیاں ہیں یا بدیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے اور موت سے غافل ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہمیشہ موت کو اپنے پیش نظر رکھیں اور نیک کام کریں اور برے کاموں سے بچیں، توبہ اور استغفار کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مولا کریم ان کے خون اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب